الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا إلى آخره او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بیٹے کا جنم ہو تو یہ کہتے ہیں فخر سے، بیٹے کا جنم ہو تو یہ کہتے ہیں فخر سے، 1,00,000 کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا۔ صدر محترم اور گرامی قدر سامعین کرام، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کے بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا اور کتنے ہی جذباتوں کو مسل کر رکھ دیا۔ یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں نے خطبہ کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا، رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دے گا۔ جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا، اس کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نہ نصیب ہوگا۔ اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر خاص طور پر ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو روزمرہ اخبارات رونق زار بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہے کہ فلاں شوہر نے اپنے سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے اب خیرات دیکھیے۔ پیارے دوستوں اور اسلام کے نوجوانوں، عورت رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ ایک حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رعنائی بخشی۔ اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی۔ اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا۔ ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کے تاریخ شاہد ہے کہ اس دار فانی میں جتنے بھی مظالم برپا ہوئے ہیں، ان میں سے زیادہ تر سن پہ نازکی پر کیے گئے ہیں۔ محترم حضرات، آج بھی ان معصوم دوشیزاؤں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیاں ان کے راہ میں حائل ہیں۔ آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے۔ غریب گھرانوں کی بچیوں پر خدا کی زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے۔ ساری دنیا کو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، اسی وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتے ہیں۔ زندگی کا ہر ایک لمحہ سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے۔ ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی تو دوسری طرف جنسی بھیڑیوں کی اٹھتی ہوئی نگاہ ہوتی ہے تو تیسری طرف پڑوسیوں کی چیمی گوئیاں ہوتی ہے۔ جب والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے گلدان یعنی کسی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو وہیں مسمار کر دیتے ہیں۔ ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، کان کھول کر سن لو، ذرا دیکھو، سید الانبیاء، تاجدار بطحہ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے عقد مسنون کی انداز رہا۔ جسم پر جو چادر ہے اس میں 16 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ بنت رسول اللہ ہونے کے باوجود پیادہ پا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے گھر کے جانب روانہ ہو رہی ہے۔ جہیز میں ایک بستر، ایک چکی، ایک تکیہ، 2 مٹکے کا مشتمل مختصر سا سامان علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اسی لیے جہیز میں جہاز چاہیے۔ ارے اولاد کو پیدا کر کے جہیز کے تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مجاہد تھے، اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول تھے، اگر تمہارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فاتح خیبر تھے، اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اسد اللہ الجبار تھے، اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پیکر ولایت ہے۔ حضرات، آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ جہیز جیسی ملعون رسم کو دنیا سے مٹا کر دم لیں گے۔ بس اسی آخری شعر سے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ یہ سنگ گرا جو حائل ہے، یہ سنگ گرا جو حائل ہے، رستے سے ہٹا کر دم لیں گے۔ ہم پھول بھی ہیں، تلوار بھی ہے، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ وآخر دعوانا